الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. عزیزان محترم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اس کے مقاصد پر گفتگو چل رہی ہے، اور گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت اور اس کی تدوین اور اس کی جمع اور اس کی ترتیب پر مسلسل توجہ فرما رہے تھے، اور اپنے صحابہ کو نہ صرف یہ کہ اس کا تلفظ اور اس کا ترتب اور اس کی تلاوت سکھا رہے تھے، اور اس کو پڑھنا سکھا رہے تھے، پڑھانا سکھا رہے تھے، لکھنا سکھا رہے تھے، لکھانا سکھا رہے تھے، پھر اس کی تفسیر اور معانی کو بیان کر رہے تھے. آواز کم ہو گئی ہے. تو معانی اور تفسیر کو بھی بیان فرما رہے تھے، اور جہاں ضرورت پڑتی تھی وہاں مزید اس کی وضاحت بھی فرماتے تھے. قرآن حکیم عربی زبان میں نازل ہوا، لسان عربی مبین، اور حضرات صحابہ بھی زبان عربی سے واقف تھے، لیکن قرآن حکیم نے بعض جگہ اپنی اصطلاحات خاص استعمال کی جو عربی زبان کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح کی متقاضی تھی. چنانچہ بعض واقعات اس پر نمونے کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں. مثلا رمضان کے احکامات میں جہاں روزہ رکھنے کا حکم ہے، وہاں روزے کے بارے میں اتم الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کرو. کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اس کی ابتدا کا حکم بیان کیا کہ کھاؤ پیو اس وقت تک کہ جب تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا نہ ہو جائے.
حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ بعض صحابہ اس کے حقیقی معنی سمجھ رہے تھے، اور حقیقی معنی تو یہی ہے کہ سفید دھاگا آپ کے سامنے ہاتھ میں ہو تو اس کو آپ دیکھیں، سفید اور سیاہ الگ الگ ہونے لگیں تو خیط الابیض خیط الاسود۔ چنانچہ ایک صحابی اسی غلط فہمی میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا رکھ لیا، اور اس کے معنی وہ یہ سمجھے کہ رات میں جب تکیہ اٹھا کے دیکھا کہ سفید اور سیاہ میں امتیاز ہو رہا ہے تو انتہائی سحر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم ہوا تو فرمایا کہ تیرا تکیہ تو مشرق اور مغرب ہو گیا، کہ اس کے نیچے مشرق آ گئی، سورج نکلنے کی جگہ جو ہے وہاں ایک لکیر سیاہ اور سفید امتیاز کی ہوتی ہے، کہ جو رات کی تاریکی کی لکیر ہے وہ سیاہ ہے، اور جو خیط الابیض ہے وہ سفید لکیر ہے، جو اس بات کی اطلاع ہے کہ اب دن طلوع ہو رہا ہے، صبح کاذب ختم ہو گئی، صبح صادق شروع ہو گئی۔ تو یہ اور اسی قسم کی کئی تعبیرات قرآن حکیم نے استعمال کی ہیں۔ اور بعض جگہ ایسی تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ جو سمجھنے والے کے لیے بغیر تشریح کے سمجھنا مشکل ہے۔ مثلا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، حالانکہ قصاص میں تو موت ہے، تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ مَوْتٌ، تمہارے لیے قصاص میں موت ہے، جب قصاص لوگے گردن اتارو گے تو موت آئے گی، لیکن تعبیر عکس اختیار کی، اور وہ عکس اس لیے اختیار کی کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اگر تم قصاص لوگے تو تم سب کے لیے زندگی ہے، اس ایک آدمی سے قصاص لے لوگے تو باقی سب اس کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے، سب کے لیے حیات ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، ایسے ہی اور کئی جگہ اس طرح کی تعبیرات اختیار کی، اور ان تعبیرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریح فرماتے تھے، وضاحت فرماتے تھے، حضرات صحابہ اس معنی اور مفہوم کو پوچھتے تھے اور سمجھتے تھے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کے بعد ان کی ذمہ داریوں میں سے اور ان کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ نزول قرآن کی تشریح بھی کی جائے، آیات کا تحفظ بھی کیا جائے، اور ان آیات کی تعداد بھی معین کی جائے۔ چنانچہ علماء عدد وہ علماء کہلاتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کی آیات کو شمار کیا، اور یہ علماء عدد جو ہیں یہ ان آیات کو حضرات صحابہ سے اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر محفوظ کرتے تھے۔ چنانچہ بعض آیات کو بعض صحابہ نے آیت شمار کیا ہے اور بعض کو آیت شمار نہیں کیا۔ مثلا سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، الف لام میم، الف لام میم صاد، حامیم، حامیم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد۔ تو کوفی علماء نے، جو کوفی علماء عدد ہیں، انہوں نے ان حروف کو جو حروف مقطعات کہلاتے ہیں، ان حروف مقطعات کو ایک آیت شمار کیا، اور علماء مدنی اور علماء مکی اور علماء شامی جو ہیں وہ ان کو آیت شمار نہیں کرتے۔
یہی وجہ ہے کہ علماء کوفہ کے نزدیک سورۃ البقرہ کی 286 آیات ہیں، اور علماء مدینہ اور علماء مکہ اور علماء شام کے نزدیک 285 آیات، اور علماء بصرہ کے نزدیک 287 آیات۔ تو شمار آیات میں علماء کوفہ نے الف لام میم کو ایک آیت شمار کیا، اور علماء مدینہ نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہاں تک ایک آیت شمار کی، یعنی ان کے نزدیک حروف مقطعات آیت نہیں ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر، کیونکہ علماء کوفہ جو ہیں وہ جو عدد روایت کر رہے ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بیان کر رہے ہیں، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بیان کر رہے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ علماء کوفہ نے اپنی رائے سے یہ شمار کے لیے، نہیں، اپنی رائے سے نہیں کیا۔ ایک رائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس کو آیت شمار کیا۔ اچھا، پھر وہ بھی سب کے سب حروف مقطعات آیت نہیں ہیں۔ مثلا وہ حروف مقطعات جو مفرد ہیں، مثلا صاد، قاف، نون، ان کو شمار نہیں کیا، علماء کوفہ نے بھی شمار نہیں کیا، علماء کوفہ نے بھی ان کو شمار نہیں کیا، اور علماء بصرہ اور علماء مدینہ اور علماء مکہ سب نے شمار نہیں کیا۔ تو وطر کلمات جو ہیں وہ ان کے نزدیک معدود نہیں ہیں، شمار نہیں ہیں، اور وہ اس لیے شمار نہیں ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت شمار نہیں کیا۔ قاف والقرآن المجید، صاد والقرآن ذی الذکر، نون والقلم۔ تو اس طرح سے حضرات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علوم اخذ کیے، جو علوم محفوظ کیے، اور ان کو آگے نقل کیا، سکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض جگہ مشاکلت ایک جیسی پائی جاتی ہے، مشاکلت کے باوجود، مشابہت کے باوجود علماء عدد میں یہ اختلاف رہا کہ یہ آیت شمار ہوگی یا نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ علماء عدد میں سے ایک اہل عدد نے، اور وہ ہیں شامی، امام عدد شامی جو ہیں، انہوں نے اس عذاب علیم کو رأس آیت شمار کیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم بما كانوا یکذبون، کیونکہ علیم کی جو مشاکلت ہے وہ پیچھے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ آ رہا ہے، اس سے مشاکلت ہے، اس سے مشابہت ہے، اور اس کو علم الفواصل کہتے ہیں، یعنی فاصلے کا علم ہے۔ جیسے شعراء کے ہاں ردیف اور قافیہ ہوتا ہے، تو شعر کا منتہا ردیف اور قافیہ ہوتا ہے، ہر شعر جو ہے اپنی ردیف اور قافیے سے پہچانا جاتا ہے۔ مصرع مکمل ہوتا ہے جب اس کی ردیف مکمل ہو جائے گی، جب اس کا قافیہ مکمل ہو جائے۔ تو یہاں علماء عدد میں، شامی علماء عدد نے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کو رأس آیت شمار کیا۔ اور انہوں نے اس سے اگلی آیت میں انما نحن مصلحون، اس کو آیت شمار نہیں کیا، علیم کو شمار کیا ہے اور مصلحون کو شمار نہیں کیا۔
یہ اپنی رائے سے نہیں ہے، یہ حضرات صحابہ سے، اور حضرات صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سے نقل کیا ہے۔ تو ایک طبقے نے علیم کو شمار کیا، ایک طبقے نے مصلحون کو شمار کیا۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں، اور یہ بڑا علم ہے، مفصل علم ہے، اور علماء عدد کتابیں لکھی۔ امام طانی رحمۃ اللہ علیہ نے البیان فی عدد آیات القرآن لکھی۔ قرن اول میں، پہلے ہی دور میں قرآن کی حفاظت کے لیے اس کی ہر چیز کو شمار کیا گیا، حرفوں کو شمار کیا گیا، نقطوں کو شمار کیا گیا۔ حرفوں کے شمار میں اس میں بھی رائے کا اختلاف ہوا۔ حرفوں کے شمار میں بعض لوگوں نے مکتوب حرفوں کو شمار کیا، اور بعض نے ملفوظ حرفوں کو شمار کیا۔ اب مکتوب تو الکتاب بغیر الف کے ہے، ذالک الکتاب بغیر الف کے ہے، ذالکہ بغیر الف کے ہے، مکتوب تو بغیر الف کے ہے، اور ملفوظ ذالکہ الف سے ہے، الکتاب الف سے ہے۔ ملفوظ کو شمار کریں گے تو الف شمار ہوگا، اور مکتوب کو دیکھیں گے تو الف شمار نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے ایک طبقہ جو ہے اس کے نزدیک حروف کی تعداد اور ہوگی، اور دوسرا طبقہ جو ہے اس کے نزدیک حروف کی تعداد اور ہوگی۔ اسی طرح سے حضرات صحابہ نے جب شمار کیا ہے، حرفوں کو گنتی کیا ہے کہ قرآن کے حرف کتنے ہیں، تو ان حرفوں میں جو مشدد حرف ہیں، جن حرفوں پر تشدید ہے، ان میں سے بعض علماء عدد کی رائے یہ ہے کہ یہ 2 حرف ہیں، لم ما۔ لم ما جب اس کو ملا کے پڑھتے ہیں لما ایک حرف ہو جاتا ہے، مشدد حرف ہو جاتا ہے۔ تو علماء عدد کا ایک طبقہ جو ہے وہ ان کو 2 حرف شمار کرتا ہے، اور ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ مرسوم ایک حرف ہے، لکھا ہوا ایک حرف ہے، الگ الگ نہیں لکھے۔ تو جہاں الگ الگ نہیں لکھے وہاں الگ الگ شمار نہیں ہوگا۔ جب کلمات لکھنے کی باری آئی، حضرات صحابہ دقیق تھے، ایک ایک چیز میں بحث کر رہے تھے۔ قرآن پاک کے ایک ایک حرف پر بحث ہوتی تھی، اور اس پہ اتفاق رائے ہوتا تھا۔ کچھ حضرات جو ہیں وہ ایک چیز کے قائل ہوتے تھے، کچھ حضرات ایک چیز کے قائل ہوتے تھے۔ جیسے مشدد حرف کی بات آئی ہے، ایسے ہی بعض کلمات جو ہیں وہ موصول ملے ہوئے لکھیں، اور بعض کلمات جدا جدا لکھیں۔ مثلاً آپ کو بتاؤں کہ ایک کلمہ لکھا ہوا ہے وَيْكَأَنَّهُ، وَيْكَأَنَّهُ قرآن حکیم کا کلمہ ہے۔ یہ کئی کلموں سے مل کر ایک کلمہ بنا ہے۔ اس میں ایک حرف ہے وئی جو افسوس کے لیے آتا ہے، اور ایک کاف ہے تشبیہ کا وئی کا، ایک انا حرف ہے، اور ایک ہائے ضمیر ہے۔ تو وئی کا انا ہو، وئی کا انا ہو، 4 کلمات سے مل کر ایک کلمہ لکھا گیا ہے۔ رسم میں سارا ملا کے لکھا ہے، وئی کو کاف سے ملایا ہے، کاف کو انا سے ملایا ہے، اور انا کے ساتھ ضمیر کو اس سے ملایا ہے، وئی کا انہو۔ اب علماء عدد نے، علماء نے، صحابہ نے اس میں غور کیا کہ جب انہوں نے کہا کہ قرآن حکیم کے کلمات اتنے ہیں، تو کیا وئی کا انہو ایک کلمہ ہے، یا وئی کا انہو 2 کلمے ہیں، یا وئی کا انہو 3 کلمے ہیں، یا وئی کا انہو 4 کلمے ہیں؟ رائے کا اختلاف حقیقت پر مبنی ہے۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اس کے حروف کو گنیے، اس کے کلمات کو گنیے، کلمات مقطع ہیں، الگ ہیں، رسم میں لکھے ہوئے میں ایک جگہ ہے۔ تو حضرات صحابہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جس علم کو محفوظ کیا، اس پر بحث، تنقیح کی، تجزی کی، ایک ایک چیز کو جوڑا۔
یبن امہ یا ابن امہ، 3 کلمے ہیں۔ یا کو ابن کے ساتھ ملا دیا یبنا، اور پھر امہ کا حمزہ جو تھا وصلی، وہ حمزہ کو واو کی شکل میں لکھ کر یبنا امہ ایک کلمہ لکھا گیا۔ لکھنے میں یبنا امہ ایک کلمہ ہے، شمار کرنے والے جو ہیں وہ 2 الگ الگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو کلمات کی تقطیع کر کے شمار کرتے ہیں کہ یا الگ کلمہ ہے، ابنا الگ کلمہ ہے، امہ الگ کلمہ ہے، لہذا کلمات قرآن جو ہیں ان کی تعداد یہ ہو جائے گی۔ اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ اس علماء رسم کے ساتھ موافقت کرتا ہے کہ لکھا ہوا یبنا امہ جو ہے وہ ایک کلمہ ہے، لہذا یہ ایک کلمہ ہوگا۔ تو جنہوں نے حروف کی تعداد بیان کی 6 لاکھ سے زیادہ، تو اب تعداد میں لامحالہ فرق آئے گا۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب یہ عجیب علماء ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ 6,76,666 ہیں، اور ایک کچھ کہہ رہا ہے، ایک کچھ کہہ رہا ہے، ایک کچھ کہہ رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شمار کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ ایک نے شمار کیا مشدد حرفوں کو 1 حرف، ایک نے شمار کیا مشدد حرفوں کو 2 حرف، ایک نے ملے ہوئے کلموں کو 1 کلمہ شمار کیا، ایک نے ملے ہوئے کلموں کو الگ الگ کلمہ شمار کیا۔ اب مما ہے، 20 جگہ آتا ہے مما، تو مما کہیں من اور ما ہے، اور کہیں مما ملا کے لکھا گیا۔ تو علماء رسم نے ان کی تعداد متعین کی ہے کہ فلاں 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 مقام پر مما ملا کر لکھا گیا، اور فلاں فلاں مقامات پر مما من الگ لکھا گیا، ما الگ لکھا گیا۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو بنیادی مقصد تلاوت تھا، اس تلاوت کی حفاظت کے یہ سب نکات ہیں کہ حفاظت قرآن اس طرح سے کی گئی ہے کہ اس کا تلفظ بھی محفوظ کیا گیا، تکلم بھی محفوظ کیا گیا، کتابت بھی محفوظ کی گئی، رسم بھی محفوظ کیا گیا، اس کا شمار بھی محفوظ کیا گیا، اس کے اعداد بھی محفوظ کیا گیا، کسی چیز کو ترک نہیں کیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ زبانوں کے اندر حروف شمار ہوتے ہیں، حروف کی رعایت ہوتی ہے، ہر زبان کے حروف ہیں۔ عربی زبان میں حروف بھی شمار ہوتے ہیں، اس کی حرکات بھی شمار ہوتی ہیں، اور ان حرکات کے قواعد اور ضوابط بنائے گئے کہ یہ حرکت فتحہ جو ہے اس کی کیفیت یہ ہوگی الفتحۃ بانفتاح الفم، کہ فتحہ وہ ہوگا جو پورا منہ کھول کر ادا کیا جائے گا۔ الحمد، جب حمزہ کے اوپر زبر پڑھیں گے تو اس منہ کو پورے اہتمام سے کھولیں گے تاکہ وہ انفتاح فم پایا جائے، تو فتحہ کہلائے گا۔ للہ کسرہ، الکسر بانخفاض الفم، کہ زیر جو ہے وہ اتنا پستی کی طرف لے جایا جائے گا کہ کامل درجے کا نیچے لے جایا جائے گا۔ للہ، اگر اس میں کسرہ کامل درجے کا نہیں ہوگا تو وہ مجہول ہو جائے گا للہ۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، تو وہ کمال درجے کی ادائیگی نہیں ہے۔ کمال درجے کی ادائیگی یہ ہے کہ اس کا کسرہ بھی کامل درجے میں ادا ہو اور اس کا فتحہ بھی کامل درجے میں، اور یہی وہ چیز ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد سے صحابہ نے سیکھی ہے اور اس کو نقل کیا۔ میں نے پچھلے جمعہ وہ حدیث بیان کی تھی عبداللہ ابن مسعود کی کہ ما ہکذا قرأنیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے مجھے ایسے نہیں پڑھایا۔ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے اور جس کیفیت سے پڑھایا ہے، جس اہتمام سے پڑھایا ہے، اسی اہتمام سے پڑھنا جو ہے وہ کمال درجے کا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی ادائیگی کا جو علم ہے، علم التجوید، اس کا اہتمام کیا صحابہ نے اور پوری اہتمام کے ساتھ سیکھا، اس کی کیفیت کو سیکھا۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ترتیل کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا معرفت التجوید و معرفت الوقوف، تجوید کی معرفت حاصل کرنا کمال درجے کی، اور وقوف کی معرفت حاصل کرنا کمال درجے کی۔ وقوف یعنی ٹھہرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا علم ہے، علم الوقف۔ جیسے علم العدد ایک وقف تھا، علم الرسم ایک وقف تھا، علم القراءات ایک وقف تھا، علم التجوید ایک علم تھا، ایک وقف ہے علم الوقف۔ یہ علم جو ہے یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا صحابہ نے، اور اسی سے معنی میں فائدہ حاصل اٹھا کے ایک آیت آپ کے سامنے ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پوری آیت کو آپ بغیر کسی قطع کے، بغیر کسی رکاوٹ کے پڑھتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ بھی صحیح۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اگر کتاب پر وقف کر دیتے ہیں اور لا ریب کو کٹ کر دیتے ہیں تو لا ریب کا مفہوم یہ ہوگا کہ شک نہیں ہے اس کے متقین کی ہدایت ہونے میں، متقین کی ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر کرتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے کتاب ہونے میں اور کامل الکتاب ہونے میں اور اعلیٰ ترین کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے دیکھا وقف نے معنی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اگر وقف کر دیتے ہیں آپ ذالک الکتاب لا ریب فیہ تو اب معنی اور ہو جائیں گے، لا ریب کو الگ کر دیں فیہ ھدی للمتقین تو معنی اور ہو جائیں گے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بعثت کے جو مقاصد تھے، ان مقاصد میں سے نبی اکرم نے اپنے صحابہ کو یہ تلفظ سکھایا، یہ ادائیگی سکھائی، یہ مختلف کیفیات سکھائیں، تم ایسے پڑھو، تم ایسے پڑھو، ایسے پڑھنے والے سے یہ معنی مفہوم پیدا ہوگا، ایسے پڑھنے والے سے یہ معنی مفہوم پیدا ہوگا۔ بیک وقت دو دو مفہوم اور دو دو معانی اور دو دو کیفیات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھی، اور اس سے اس کلام کی بداحت، اس کلام کی سجاعت، اس کلام کی فصاحت، اس کا اعلیٰ ترین ہونا کہ دنیا میں کوئی اس کی مثل لا نہیں سکتا، اس جیسا لا ہی نہیں سکتا۔ عام آدمی کا جو کلام ہوتا ہے وہ ایک معنی رکھتا ہے، ایک مفہوم رکھتا ہے، قرآن حکیم نے اس کے اندر مفاہیم جمع کر دی ہیں، معانی جمع کر دی ہیں، اور یہ چھوٹا سا کلمہ بولتا ہے قرآن اور سینکڑوں معانی اس کے اندر آتے ہیں۔ بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں بات کو مختصر کر کے عرض کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اس اہتمام سے ان علوم کو سیکھا، علم القراءات کو بھی سیکھا، علم التفسیر کو بھی سیکھا، علم المعانی کو بھی سیکھا، علم التجوید کو بھی سیکھا، علم العدد آیات کو بھی سیکھا، علم الوقف کو بھی سیکھا، علم الرسم کو بھی سیکھا، اور یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ اور جن کو یہ اشکال ہے کہ آپ کو آتا نہیں تھا، تو نبوت کامل کیسے ہوگی جب علوم کامل نہیں ہوں گے؟ نبوت تو جب ہی کامل ہوگی، کمال نبوت تو جب مانا جائے گا جب آپ ہر چیز پر قادر ہوں اور ہر چیز پر آپ کو کمال حاصل ہو۔ تو آپ کو اس کے الفاظ پر بھی کمال حاصل تھا، اس کے معانی پر بھی کمال حاصل تھا، اس کے مفہوم پر بھی کمال حاصل تھا، اس کے تلفظ پر بھی کمال حاصل تھا، اس کی آیات پر بھی کمال حاصل تھا۔ کمال نبوت جو ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ یہ تمام علوم جو آپ سے منقول ہو کر آ رہے ہیں، اور یہ علوم الہیہ ہیں، آپ اپنے پاس سے نہیں کوئی چیز گھڑ کر دے رہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ جو کچھ تکلم کرتے ہیں وہ ہے جو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان تک پہنچاتے ہیں، اور وہ وحی کبھی ملفوظ ہوتی ہے، کبھی منطوق ہوتی ہے، اور کبھی قلب پر نازل ہوتی ہے۔ کبھی وہ وحی الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی، آپ کے قلب میں وہ معنی اور مفہوم اتار دیا جاتا ہے۔
اس لیے یہ وحی کی وہ اقسام ہیں جو مقاصد بعثت کا حصہ ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بعثت کو پیش نظر رکھنے اور آپ کی ولادت کے موقع کے اوپر ان چیزوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہیں، آپ کا علم جو آپ ہم تک منتقل ہوا ہے، اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ